اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، اس وقت بیت المقدس مسجد اقصی کی بڑی خبر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسرائیلی آتنکیوں نے ہر ممکن کوشش کی فلسطینیوں کو مسجد اقصی میں نماز پڑھنے سے روکنے کے لیے، پوری محنت کی، آتنک کا ننگا ناچ بھی کھیلا، مگر میں نے آپ کو بتایا کہ پہلی ہی تراویح میں 75,000 سے زیادہ اہل ایمان نے مسجد اقصی میں نماز ادا کی۔ اس وقت خبر آ رہی ہے کہ فلسطینی مسلمانوں سے، وہاں کے علماء اور وہاں کی مذہبی تحریکوں کی جانب سے فلسطینی مسلمانوں سے یہ اپیل کی گئی ہے کہ وہ رمضان المبارک کے تمام ایام میں مسجد اقصی کو آباد رکھنے کے لیے رخت سفر باندھیں۔ فلسطینی نوجوانوں کی تحریک نے رمضان کے دوران خاص طور پر فجر کے وقت اور نماز تراویح کے دوران مسجد اقصی میں موجودگی اور چوکسی کو تیز کرنے پر زور دیا۔ رمضان کے آغاز سے ہی بیت المقدس شہر اور مسجد اقصی تک فلسطینیوں کی رسائی میں قابض فوج کی طرف سے رکاوٹوں کے باوجود ہزاروں نمازی مسجد اقصی تک پہنچنے میں کامیاب رہے۔ قابض اسرائیلی فوج نے رمضان کے مقدس مہینے کے آمد کے ساتھ ہی نمازیوں پر پابندیاں عائد کی، کیونکہ اس نے نوجوانوں کو عشاء اور تراویح کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں داخل ہونے سے روک دیا، اور مسجد اقصی سے متعدد مرد و خواتین نمازیوں کو بھی نکال دیا گیا۔ لیکن خیر، وہاں کے علماء اور مذہبی تحریکوں نے مسلمانوں نے فلسطین سے اپیل کی ہے کہ پورے مہینے مسجد اقصی کو آباد رکھیں۔ ناظرین، چائنا اور امریکہ کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، ٹرمپ جو ابھی امریکہ کے نئے صدر بنے ہیں، انہوں نے ٹیرف کو لے کر چین پر کچھ پابندیاں لگائی، لیکن ٹرمپ کے ٹیرف پر چین نے جوابی حملہ دیا اور کہا کہ اگر امریکہ اس قسم کی جنگ چاہتا ہے تو پھر ہم بھی تیار ہیں۔ اور چائنا نے یہ بھی کہا کہ ہم برداشت نہیں کریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے بدھ کو کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ایک بار پھر باہمی محصولات پر بات کی۔ انہوں نے کہا کہ اب ہائی ٹیرف کی جگہ ریسپروکل ٹیرف لگایا جائے گا۔ چین نے ٹرمپ کے اس اقدام پر سخت تنقید کی ہے۔ امریکہ میں چینی سفارت خانے نے کہا کہ چین امریکہ کے ساتھ آخری دم تک کسی بھی قسم کی جنگ لڑنے کو تیار ہے، اور یہاں تک چائنا نے کہہ دیا کہ اگر امریکہ جنگ چاہتا ہے تو چاہے وہ ٹیرف کی جنگ ہو یا تجارتی جنگ ہو
یا کسی اور قسم کی جنگ ہم آخری دم تک لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے جو میرے ملک بھارت کو لے کر بھی ہے، یعنی بھارت کو لے کر ہی ہے۔ جی ہاں، خبر آ رہی ہے کہ اقوام متحدہ UNO کی بھارت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تشویش کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ یعنی UNO میں باقاعدہ بھارت میں جو ہیومن رائٹس اور انسانی حقوق کو دبایا جا رہا ہے، کچلا جا رہا ہے، اس کو لے کر اقوام متحدہ میں تشویش کا اظہار کیا گیا۔ بھارت میں قدغن والے قوانین کا استعمال کر کے کشمیریوں کے حقوق دبائے جا رہے ہیں، اس طرح کا ذکر اقوام متحدہ میں ہوا ہے، جو بھارت کے لیے بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے کمشنر نے بھارت میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ خاص طور پر مقبوضہ جموں کشمیر میں جو مظالم ہو رہے ہیں، اس پر عالمی توجہ دلائی گئی۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے 58ویں اجلاس میں کمشنر نے بتایا کہ بھارت میں کچھ قوانین کا استعمال کر کے کشمیریوں کے حقوق کو دبایا جا رہا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ صحافیوں، پترکاروں اور انسانی حقوق کے کارکنوں کو بھی ہراساں کیا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں بیجا گرفتاریاں اور شہری آزادیوں کی کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ انسانی حقوق کے کمشنر نے بھارت کی ریاست منی پور میں جو حالات ہیں اس کو بھی اجاگر کیا، اور اس کے حل کے لیے امن، مذاکرات اور انسانی حقوق پر مبنی اقدامات پر زور دیا۔ کشمیر کے نمائندگان نے بھی اجلاس میں شرکت کرتے ہوئے بھارت کی منظم انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر عالمی مداخلت کا مطالبہ کیا۔ یعنی یہ تو کلیئر ہو گیا کہ بھارت اب انٹرنیشنل لیول پر ذلیل ہو رہا ہے، کیونکہ بھارت میں جب سے BJP آئی ہے تو BJP جس طریقے سے انسانی حقوق کو دبا رہی ہے، صحافیوں کو، پترکاروں کو دبا رہی ہے، حق بولنے والوں کو کچل رہی ہے، جیل کی سلاخوں میں ڈالا جا رہا ہے، مسلمانوں کی ماب لنچنگ، مسلمانوں کو ہراساں کیا جانا، ان تمام چیزوں کو لے کر اب بھارت کی پول انٹرنیشنل لیول پر کھلنے لگی ہے، اور بھارت کے بھگوا آتنکیوں کا ذکر ہونے لگا ہے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے برطانیہ سے۔ جی ہاں، برطانیہ کے دارالعوام میں، وہاں پر ایک دارالعوام ہے برطانیہ میں، برٹین میں، پہلی بار ہسٹوریکل افطار ڈنر وہاں رکھا گیا۔ مسلمانوں نے افطار ڈنر رکھا دارالعوام میں، جس میں وہاں کے برطانیہ کے PM وزیر اعظم نے خود پہلی بار شرکت کی، اور مسلم کمیونٹی کی یکجہتی، اتحاد، اتفاق اور خلوص کی انہوں نے تعریف کی۔ برطانوی میڈیا کے مطابق یہ افطار ڈنر آل پارٹی پارلیمانی گروپ برائے برطانوی مسلمان کی میزبانی میں منگل کے روز منعقد کیا گیا تھا۔ اس تقریب میں اراکین پارلیمنٹ، انٹرفیت رہنما اور دیگر اہم شخصیات کے ساتھ خود وزیر اعظم نے شرکت کی۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا، جس کے بعد رمضان کی فضیلت اور اس کے معاشرتی اثرات پر روشنی ڈالی گئی۔ برطانوی وزیر اعظم نے غزہ جنگ کے دوران مسلمانوں کو جو مشکلات پیش آ رہی ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ جانتے ہیں کہ برطانوی مسلم کمیونٹی کس قدر حساس وقت سے گزر رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ غزہ کے متاثرین تک امداد پہنچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ برطانیہ کے وزیر اعظم نے وہاں کے مسلمانوں کی خدمات کو سراہا اور کہا کہ یہاں کے مسلمان سماجی اور فلاحی سیوا کے کاموں میں بہترین رول ادا کر رہے ہیں۔ یہ برطانیہ کی پولیٹیکل ہسٹری میں ایک اہم موقع ہے جہاں حکومتی سطح پر مسلمانوں کے مذہبی تہواروں کو تسلیم کیا جا رہا ہے، اور ایک طرف ہمارے پیارے ملک میں بھگوا آتنکیوں نے آتنک مچا رکھا ہے، اور مسلمانوں کے تہواروں سے اور مسلمانوں کی نماز اور اذانوں سے بھی انہیں تکلیف ہو رہی ہے۔ ناظرین، آخری بڑی اہم خبر اس وقت غزہ اور فلسطین کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، قاہرہ میں، مصر میں عرب سربراہان اور اسلامی ملکوں کی کانفرنس ہوئی، جس میں خوشی کی بات یہ ہے کہ سب نے متحد ہو کر غزہ کی تعمیر نو کا عہد کیا کہ غزہ کو دوبارہ آباد کیا جائے گا۔ حماس کی جانب سے عرب ملکوں کے غزہ منصوبے کا خیر مقدم کیا گیا، یعنی حماس نے، مجاہدین نے خوشی کا اظہار کیا، اور تمام عرب ملکوں اور اسلامی ملکوں نے یہ کہا کہ ہم فلسطینیوں کے حقوق کی
किसी भी खिलाफ वर्जी को यकसर मुस्तरद करते हैं, यानी फ़लस्तीनियों के हुकूक़ की हम खिलाफ वर्जी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। खैर, देर आयत दुरुस्त आयत। अगर ऐसे ही इस्लामी मुल्क पहले मुत्तहिद हो जाते तो किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाई थी कि वो फ़लस्तीनियों पर हमला करता और गज़ा को तबाह करता। खैर, गज़ा की तामीर नौ का फ़ैसला अरब रहनुमाओं ने किया है और मिस्र का जो मंसूबा है तमाम इस्लामी मुल्कों ने उसकी मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया है। दुआ करें कि अल्लाह ताला इस मंसूबे को कामयाब फरमाए और इजराइली आतंकवाद से अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों की और गज़ा की हिफाजत फरमाए। आमीन। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया वाई? इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो या मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच।